جی، چونکہ ماہ مبارک رمضان ہے، فضیلت کا مہینہ ہے، اس میں روزہ رکھنا بہت زیادہ ثواب ہے، اور خاص کر کے جب افطار کا ٹائم آتا ہے تو ہونٹ خشک ہوتے ہیں نا، اس وقت دعا کی قبولیت کا بہت زبردست ہے۔ اس ٹائم پر آپ دعا مانگے، خصوصی طور پر، خصوصاً جب مؤذن اذان کے ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے، جب اذان دیتا ہے تو اس وقت آپ دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے مرحومین کو دعاؤں میں یاد فرمائیں، کیونکہ وہ تو اب محتاج ہیں، وہ تو اب کچھ کر نہیں سکتے، وہ اب ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ اور حتیٰ کہ یہاں تک حدیث شریف میں ہے کہ ہر شب جمعہ اور مومن کی روحیں جو ہیں، مسلمانوں کی روحیں جو ہیں، وہ اپنے گھروں میں آتی ہیں، آ کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ کیا جا رہا ہے یا نہیں۔ اے دوستان محترم، آپ اپنے مرحومین کے اگر کسی کے قضا روزے ہیں تو اس مبارک مہینے کے بعد ان کے روزے رکھوائیں، اگر کسی کی نمازیں قضا ہیں، نمازیں ادا کروائیں، بہت بڑا اجر ہے۔ ہم سب نے مر جانا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات باقی ہے۔ دوستان محترم، اس کی طرف آپ خصوصی توجہ دیں، غریبوں کا خیال کریں، مسکینوں کا خیال کریں، یتیموں کا خیال کریں، بیواؤں کا خیال کریں، جو معاشرے میں بالکل جن کے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں، بہت سارے لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ اور روزے کے ساتھ یہ بھی احتیاط کریں آپ دوست، جو ہم جیسے ہم لوگ ہیں، ہم چونکہ بندے ہیں، غلام ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور سختی ہمارے اندر پائی جاتی ہے، ہم اپنے نوکروں کو، اپنے ماتحت کام کرنے والوں کو گالیاں دے دیتے ہیں، سخت بولتے ہیں اس طریقے سے، تو یہ بہت خطرناک ہے میرے لیے بھی، اور سننے والوں کے لیے بھی، سب کے لیے یہ بہت خطرناک ہے کہ اگر ہم حالت روزہ میں گالیاں دیتے ہیں تو یہ روزے کے اوپر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، فلاں محلے کی عورت جو ہے روزے کی حالت میں غیبت بھی کرتی ہے، گالیاں بھی دیتی ہے، فوش بکتی ہے، فلاں کرتی ہے۔ فرمایا اس کے روزے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ یہی ہے کہ بس اس کا کھانا پینا نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے، یعنی اس کا روزہ قائم ہی نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان فوش دے، گالیاں دے، یا ایک دوسرے کے ساتھ برا بھلا کہے۔ تو اسے ہمیں بچنا چاہیے۔ سیرت پیغمبر ہمارے سامنے ہے، سیرت ائمہ معصومین علیہ السلام ہمارے سامنے ہے، سیرت اصحاب پیغمبر ہمارے سامنے ہے۔ ہم کتابیں پڑھتے ہیں، عمل نہیں کرتے، ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ اب یہ مہینہ قرآن کا ہے، سرکار نے فرمایا ہر موسم کی ایک بہار ہے، اور قرآن مجید کی بہار جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ ایک حدیث آپ کو سناتا چلوں، آپ کا ایمان اور تازہ ہو جائے۔ فرمایا کہ اگر ہم رمضان مبارک کے علاوہ ایک قرآن پڑھتے ہیں تو ایک قرآن شمار ہوگا۔ رمضان المبارک میں صرف ایک آیت کا پڑھنا پورے ایک قرآن مجید کے پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ تو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، سورت توحید کو پڑھیں، زیادہ بہت ثواب ہے، رزق کے لیے، خوراک کے لیے، امن کے لیے، جنت کے لیے، اولاد کے لیے، ہر پریشانی کے حل کے لیے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے سورۃ توحید، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں۔ تو اے دوستان محترم، یہ ماہ مبارک ہے، ہم اپنے ٹی وی والے سونو ٹی وی کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے مجھے موقع دیا اور میں آپ کی خدمت میں آیا، اور آپ سے میں طالب دعا ہوں، آپ سب پاکستانیوں کے لیے میں دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ہمیں ہمدردی والی زندگی عطا فرمائے، ہمیں کار خیر والی زندگی عطا فرمائے، لوگوں کے دکھ دور کرنے والی زندگی عطا فرمائے، اور ہمیں نیکیوں کی ادا کرنے والی زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ آپ کو اور تمام سننے والوں کی خدمت میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مخلص بندوں میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین وسلم تسلیما کثیرا۔